الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم میں ہوئی، حقیقت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ غنیت الطالبین منسوب ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فضائل 10 محرم کے جو فضائل لکھے ہیں اس میں ایک قول یہ لکھا ہے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، فجر کی سنتیں، اس میں 2 مسئلے سمجھ لو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ آج کل یہ بہت غلطی ہے کہ جہاں امام ہے تو وہ پیچھے ہٹ کے سنتے پڑھنے لگ شروع ہو جاتی۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ اگر کسی نے سنتیں وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز میں شامل ہو جاؤں گا، جماعت فوت نہیں ہوگی، تو وہ الگ جگہ پہ پڑھ سکتا ہے، جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں نہیں پڑھ سکتا۔ مثلا جیسے جہاں 2 سٹور ہیں اوپر پڑھ کے شامل ہو جائے الگ بات ہے، لیکن جہاں جماعت ہو رہی ہے، جہاں یہ سنتیں شروع کرے ادھر جماعت کھڑی ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سنتیں رہ جائیں تو کب پڑے گا؟ ظاہر بات ہے جب رہ جائیں گے تو پھر سورج نکلنے کے بعد، کیونکہ اس پہ بہت ساری احادیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو یہ ضابطے کے طور پہ احادیث ہیں، تو ان احادیث کے پیش نظر جس سے سنتیں رہ گئیں تو وہ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا، پہلے نہیں پڑھے گا۔ 3 باتیں بزرگوں نے فرمائی ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ جمعے کی آذان ثانی، اس کا ترک بدعت ہے۔ اذان سنت ہے، جیسے غیر مقلدین نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اذان شروع ہوئی، اگرچہ یہ للدین ہے، فی الدین نہیں ہے۔ للدین اور فی الدین کا فرق ہوتا ہے، اس کو مصالح مرسلہ کہتی ہیں۔ فی الدین دین کے اندر اضافہ کرنا ہوتا ہے، للدین دین کے لیے۔ تو یہ آگے میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور اس پہ سب صحابہ کا اجماع ہوا۔ حضرت علی کے دور میں بھی رہی، حضرت عثمان کے دور میں بھی رہی، حضرت معاویہ کے دور میں بھی رہی، اور تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوا اور آج تک ہو رہی ہے۔ اس میں بدعت غیر مقلدین نے نکالی ہے کہ انہوں نے ایک اذان شروع کر دی ہے اور 2 اذانیں چھوڑ دی ہے، جس پر پوری امت متفق ہے۔ 1 منٹ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ خطبے 3 ہیں اور سنتوں کا ٹائم۔ خطبے 3 نہیں ہیں، یہ بھی غیر مقلدین کی جہالت ہے کہ انہوں نے ایک بدعت نکالی۔ ہمارے جو غیر مقلد حضرات ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہیں، انہوں نے ایک بدعت نکالی ہوئی ہے، اور وہ بدعت یہ کہ اردو میں جمعے کا خطبہ دیتی ہیں، حالانکہ
یہ خطبہ قائم مقام 2 رکعتوں کے ہے، اور اردو اور غیر عربی میں خطبہ نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں۔ تو انہوں نے ایک خطبہ اردو یا پشتو میں کر دیا اور ایک عربی میں کر دیا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں کابل تک صحابہ پہنچے ہیں، آپ کے افغانستان کا کابل، روس کے علاقے فتح ہوئے اور ایران فتح ہوگی حضرت فاروق اعظم کے دور میں، وہاں فارسی لوگ تھے، ادھر پشتون تھے، لیکن کسی صحابی سے یہ نہیں ثابت کہ انہوں نے جمعے کا ایک خطبہ پشتو میں دیا ہو یا فارسی میں دیا ہو یا غیر عربی میں دیا ہو۔ تو یہ جو ہیں دونوں خطبے نبی کریم علیہ السلام عربی دیتے تھے، اور یہ دونوں ہم بھی عربی میں دیتے ہیں۔ رہ گئی پہلی تقریر، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ تقریر خطبہ نہیں، اس کو خطبہ کہنا یہ غلط ہے۔ خطبے وہی ہیں جو عربی میں، اور وہ 2 ہیں اور ان کے درمیان میں بیٹھنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور ہمارے جو اہل حدیث دوست ہیں، انہوں نے بدعت یہ نکالی کہ انہوں نے پہلی تقریر پشتو اور اردو میں شروع کر دی۔ ان سے پوچھو یہ جو پہلا ایک خطبہ عربی میں، ایک خطبہ تم پشتو اور اردو میں دیتے ہو، یہ صحابہ سے ثابت ہے یا نبی پاک سے ثابت ہے؟ بدعت خود کرتے ہو، الزام دوسروں کو دیتے ہو۔ باقی رہ گئی کہ خطبوں سے پہلے تقریر جو ہے یہ فی الدین نہیں، یہ للدین ہے۔ لوگ کٹھے ہوتے ہیں، ان کو دین کی بات سمجھانا، ان کو کوئی خطبوں کا حصہ نہیں سمجھتا، بلکہ کئی ایسی ہماری مساجد ہیں کہ وہاں تقریر کرتے ہی نہیں، 2 خطبے دیتے ہیں اور گئے۔ تو یہ بدعت تب بنتی ہے جب احداث فی الدین۔ باقی ان کو یہ بھی بتا دو اپنے غیر مقلدین حضرات کو کہ حضرت ابو ہریرہ سے جمعے میں پہلے حدیثیں سنانا ثابت بھی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ثابت کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا۔ خطبہ انہوں نے ایک عربی چھوڑ دیا، ایک خطبہ اذان صحابہ والی چھوڑ دی، ایک اذان اور خطبہ ایک پشتو یا اردو میں کر دیا جو عربی میں تھا، تو 3 بدعتوں کے خود مرتکب ہوئے اور دوسروں کو کہا بدعت۔ رہ گیا سنتوں کا ٹائم دینا، تو یہ بھی کوئی فی الدین مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے، یہ صرف سہولت ہوتی ہے کہ لوگ آ گئے ہیں، اب تقریر سن رہے ہیں، تو اس دوران خلل ہوتا ہے ان کے نماز پڑھنے میں، تو خطبہ سے پہلے ہم ٹائم دے دیتے ہیں کہ پڑھ لو، خطبہ بعد میں شروع ہوتا ہے، یہ دوران خطبہ نہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے فی الدین اور للدین کا، شاید آپ کو سمجھ آئی۔ بدعت کا تعلق ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دین کے اندر اضافہ کرنا۔ ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ فرش زمین پہ پڑھ رہا ہے، تب بھی ٹھیک ہے، مصلی پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، قالین پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی شیشوں والی مسجد میں پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہے شیشوں والی مسجد میں تو آپ نے نہیں پڑھی، قالین پہ تو آپ نے نہیں پڑھی، تو بھائی وہ نماز کی سہولت کی چیز ہے، وہ للدین ہے، فی الدین نہیں۔ یہی ہمارے بریلوی دوستوں کو بھی دھوکہ لگے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ نماز 3 کی بجائے 4 پڑھتا ہے مغرب کی، تو یہ کیا بنے گی؟ فی الدین، دین کے اندر اس نے اضافہ کیا۔ تو بدعت یاد رکھو وہی بنے گی جو دین کے اندر اضافہ ہوگا۔ جہاں تک سہولت کے لحاظ سے ہے، اب لاؤڈ سپیکر آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، پھر اہل حدیث حضرات کو یہ بھی کہیں کہ لاؤڈ سپیکر بھی بدعت ہے۔ یہی سہولت ہے، یہی چیز ہے۔ یہ تقریر بھی سہولت ہے کہ یہ عربی سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو خیر ہے، علت پہ حکم لگانا فقہ کی بات ہے، اجتہاد ہے۔ اب ایک اجتہاد صحابہ کا ہے، ایک تمہارا ہے، کس کا اجتہاد مانتے؟ دیکھیں ویسے تو آپ اگر آپ والی منطق چلائی جائے تو آج کل تو اذان کی ضرورت ہی نہیں، گھڑی ہیں،
ہر ایک کو پتہ ہے، تو اذان تو بلانے کے لیے تھی، اذان تو اعلام کو کہتے ہیں نا. ہاں تو ہم بھی دین سمجھتے ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین دین ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اسی دین کو تکمیل ملی. باقی اگر اس طرح علل پہ حکم لگانا ہے نا، تو پہلی بات ہے کہ ہمارے غیر مقلد دوست فقہ کو مانتے ہی نہیں، پھر خود فقی کیسے بن گئے؟ یہ علت پہ حکم لگانا اسی کا نام فقہ ہے. پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سفر پہلے پیدل ہوتا تھا، اب گاڑیوں پہ ہے، تو کیا خیال ہے سفرانہ نماز چھوڑ دیں گے؟ قصر نماز قصر نہیں چھوڑیں گے اگرچہ وہ مشقت نہیں رہی. اسی طریقہ سے اذان اعلام کے لیے تھی، نماز کا وقت، اب گھڑیاں آ گئی ہیں تو اذان رہے گی چاہے وہ بجا رہے یا نہ رہے. تو جس عمل پہ صحابہ متفق ہو گئے تو وہ علت باقی رہے نہ رہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت خلفائے راشدین باقی رہے.